نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our topic is how to evaluate someone. میری اس سے پچھلی ویڈیو میں نے 3 اصول بتائے تھے جو کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنے کول میں بتائے، انہی کو میں نے تھوڑا سا تفصیل میں بیان کیا تھا۔ اس میں سے سب سے پہلا تھا کہ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دے کر دیکھو۔ آپ کسی انسان کا ظرف دیکھنا چاہتے ہو کتنے ظرف والا انسان ہے تو اس کو عزت دو، آگے سے جو ریاکٹ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے کس طرح کے کس ظرف کا انسان ہے۔ اس پر دوسرا جو اصول تھا کہ فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دے کر دیکھو، کہ آپ نے کسی انسان کی فطرت دیکھنی ہے، کس کی فطرت میں فضول خرچی ہے یا سیونگ ہے، فیوچر کی ٹینشن ہے، اس کو آزادی دے دو۔ اور تیسرا اصول تھا کہ اگر نیت دیکھنی ہے تو قرض دے کر دیکھو، کیونکہ جب آپ قرض دو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنی زبان کتنا پکا انسان ہے، جو ریشن بتایا اس میں قرض واپس کرتا ہے یا امانت دے کر دیکھو اسی طرح واپس کرتا ہے یا نہیں۔ تو آج جو چوتھا اصول ہے جو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کی خصلت دیکھنی ہو اس کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو۔ سام کی خصلت کیا ہے؟ ڈسنا ہے۔ شیر کی خصلت کیا ہے؟ جھپٹنا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی انسان کی خصلت دیکھنی تو اس کے ساتھ کھانا کھا کر دیکھو۔ جب آپ نے ایک کمپنی میں ایک پارٹی وغیرہ میں یا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھا انسان ہوگا، جو مخلص انسان ہوگا، وہ ہمیشہ سرونگ پہ لگ جائے گا اور لوگوں کو سرو کرنے میں لگ جائے گا، وہ اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو دینے میں لگ جائے گا، گرم روٹی لوگوں کو دینے میں لگ جائے گا۔ اور جس کے اندر لالچ کا جس پر کنٹرول نہیں ہوگا یا بھوک کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا وہ پہلے اپنی پلیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ اکثر دیکھا ہوگا اپنے افطار پارٹیز میں یا دیگر شادی وغیرہ پر کہ ایک اچھا بڑا مہذب انسان وہ اپنی پلیٹ بھر لیتا ہے کیونکہ اس کا اپنے بھوک پر اپنے لالچ پر کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں کس چیز کی ہوس ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا۔ تو جب آپ اس کا کھانا کھاؤ گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا اپنے نفس پر کتنا کنٹرول ہے، اس کی کس چیز کی، اس کی خصلت کیا ہے، اصل میں وہ کیا چیز ہے۔ اکثر لوگوں نے الگ قسم کا ایک اپنے آپ کو ڈیفرنٹ شو کرواتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہوتے۔ تو جب آپ کھانا کھاؤ گے آپ کو پتہ چل جائے گا اصل میں کیا ہے۔ تو خصلت دیکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد کھانا کھا کر دیکھو، آپ اس کی جو حقیقی خصلت ہے حقیقتاً ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 5واں اصول بتایا ہے وہ ہے کہ اگر کسی پر صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو۔ کسی پر تنقید کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے، کیونکہ اس دم ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، یہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تنقید ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ہر کسی کو کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو برداشت کر سکے۔ تو اگر کوئی تنقید برداشت کر رہا ہے تو سمجھو وہ صبر والا انسان، اس کے اندر صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے جو ہے صبر چیک کرنا ہے تو تنقید کرو۔ تنقید جو ہے کیسی ہے؟ جو ایک اچھا کامیاب انسان ہے، جو ایک بڑا انسان ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں بڑا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، تو سر ایسا نہیں ہو سکتا اس کو تنقید برداشت نہ کرنی پڑے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اس کے خلاف پوسٹ نہ لگائیں، لوگ اسے نفرت نہ کریں، لوگ جلسی فیل نہ کریں۔ جتنے آپ کامیاب اتنی ہی تنقید ان کی بڑھتی جاتی ہے، جلسی۔ تو اس لیے تنقید آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اور ایک جو بھی ایک کامیاب انسان ہے وہ ہمیشہ تنقید برداشت کرتا ہے، اور کامیاب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب لوگ آپ کے اوپر باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو سمجھو آپ کامیاب ہو چکے ہو۔ تو تنقید برداشت کرنے سے آپ کے اندر صبر بھی پیدا ہوگا، صبر کا جو آپ کے اندر کمپارٹمنٹ ہے، جو جگہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے صبر کو انکریز کریں۔ جو انسان تنقید برداشت کرتا ہو وہ کسی بھی کام میں صبر کر سکتا ہے، کسی بھی چیز میں صبر کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے، لاسٹ اصول جو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کا حلوظ دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھو۔ آپ اس سے مشورہ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو ہے وہ کتنا مخلص ہوگا، ان سے مشورہ دیا ہے۔ آپ ایسے کام میں مشورہ لو جس کا آپ کو اندازہ ہو کیا ہو سکتا ہے، پھر آپ اس سے مشورہ جاننے کے لیے وہ کس قسم کا انسان ہے، تو اس کے مشورے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کی ایڈوائس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کا ہے۔ ٹیم ورک میں ہمیشہ لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، پہلا ایک وہ انسان بھی شامل ہو جاتا ہے، دوسرا آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کتنا کریٹیو ہے یا انوویٹیو ہے۔ تو مشورے سے آپ اس کا حلوظ چیک کر سکتے ہو، یہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا۔
یہ 6 اصول سے ظرف دیکھنا ہو عزت دے کر دیکھو، فطرت دیکھنی ہو آزادی دے کر دیکھو، نیت دیکھنی ہو قرض دے کر دیکھو، خصلت دیکھنی ہو کھانا کھا کر دیکھو، اس کے بعد خلوص دیکھنا ہو مشورہ دے کر دیکھو، اور صبر دیکھنا ہو تو تنقید کر دیکھو۔ یہ 6 اصول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قول میں فرما دیے تھے۔ تو ہمارا کیا ہے، ہمارا جو محسن ہوتا ہے ہم اکثر ان کو بھول جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اگر اکثر ہم اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، جس نے دھوپ گرمی بارش ٹھنڈ میں کھڑے ہو کر ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے محنت کی ہوتی ہے، گرمی میں والدہ نے کام کیا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم والدین کو بھول جاتے ہیں، ہم استاد اکرام کو بھول جاتے ہیں جن سے ہم نے سیکھا ہے، ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کے اندر صبر پایا جائے، جو ظرف والا اچھا انسان ہے، نیت اچھی ہو فطرت اچھی ہو، تنقید کو برداشت کر لے، صبر والا انسان ہو، تو سر وہ اچھا انسان، اس کی قدر کرو۔ اچھے انسان دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، تو ان کی قدر کیا کریں، اپنے محسن کی قدر کیا کریں۔ ہم الٹا ان کی پیٹھ پہ چھڑا گھوم دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے لوگوں کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔